بلکہ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، ہر شیطان مردود سے ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے۔ جیسے کئی مرتبہ آپ کو میں نے حدیث سنائی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب فرشتوں کو احکامات نازل کرتے اپنے بندوں کے متعلق تو فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ بڑے انچارج کو اللہ نے کوئی حکم دیا، اس نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے، اللہ کے نبی نے یوں اپنی انگلیاں کی کہ ایک فرشتے کو حکم دیا، اس نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے کو دیا۔ یہ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو بتاتا ہے اللہ کا حکم، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو۔ یہ فرشتوں کی یوں لائن لگی۔ نیچے یہ آسمان کے اوپر کا منظر ہے، پھر نیچے جو ہے آسمان کے نیچے شیطان جنوں نے بھی اس طرح کی جو ہے نا ایک لائن سیڑھی بنائی ہوئی ہوتی ہے، ایک جن دوسرے جن کے اوپر، دوسرا تیسرے کے اوپر، تیسرا چوتھے کے اوپر، یوں آسمان تک۔ اور وہاں سے جو ہے کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک بات بھی ہم چرانے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ وہ جو بات چرا کر آتے ہیں، آسمان سے کوئی کامیاب ہو جائے بات چرانے میں، تو وہ بات آ کر نیچے کاہنوں کے حوالے کرتا ہے۔ شیطان وہ بات کاہنوں کے، یہ جو فال وغیرہ نکالتے ہیں اور اپنا قسمت کی لکیریں دیکھتے ہیں، ان کے حوالے کرتا ہے، تو پھر ان کے حوالے ایک سچی بات جب آ جاتی ہے تو پھر 20 وہ اپنی طرف سے ملا کر بندے کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر تو ہمارا تو رواج ہے فال نکالنا، ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنن، جو شخص بھی کسی کاہن کے پاس آیا اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے یا اپنی کسی بات کو معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن کے پاس آیا، فصدقہ، پھر اس نے اس کو وہ بات بتائی اور پھر اس نے اس کی تصدیق کی کہ آپ ٹھیک بول رہے، گیا اپنا ہاتھ دکھایا، گیا کہ میری چوری ہو گئی ہے، اس نے کوئی بات بتا دی اور اس نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح بات مجھے بتائی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جس نے کاہن کی، فال نکالنے والے کی، عامل کی، پیر کی، جعلی پیر کی، اصلی پیر یہ کام ہی نہیں کرتے ہیں، اصلی پیر جو ہوتے وہ یہ کام ہی نہیں کرتے، اس جعلی پیر کی اس بات کی تصدیق کی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے جس نے اس جعلی پیر کی، فال نکالنے والے کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کا انکار کر دیا، انکار کر دیا، اس کا کفر کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا، شریعت کے احکامات کا انکار کر دیا اگر تصدیق کی۔ لیکن اگر ایسے ہی چلا گیا، تصدیق تو نہیں کر رہا، پتہ ہے ایسے ہوائی فائرنگ کرتا ہے یہ بابا جی، یہ ایسے ٹائم پاس کرنے کے لیے، میرا ہاتھ دیکھ لو، میری قسمت کی لکیریں بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہوگا، کتنی اولاد ہوگی، کب ہوگی، شادی ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی تو کس سے ہوگی، کس طرح ہوگی، کتنا میرا گھر آباد ہوگا نہیں ہوگا، کہ ایسے ہی چلا گیا باتیں معلوم کرنے کے لیے، لیکن تصدیق دلی طور پر نہیں کر رہا، پھر بھی کبیرہ گناہ ہے، پھر بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ لیکن اگر تصدیق کی پھر اسلام سے باہر ہے۔ کیوں؟ اس کی اگلی آیات میں اس کی وجوہات آ رہی۔ تو ستاروں کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی تماشا بنایا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ ٹی وی وغیرہ دیکھتے، ابھی جب یہ 2019-20 کا آخری دن چل رہا ہے، ہر ٹی وی چینل پر سب نے بٹھائے ہوئے تھے، وہ ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، فنکار قسم کے لوگ، کہ بتاؤ کہ آنے والا سال کیسا ہوگا، عمران خان اگلے سال ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر عمران خان نہیں ہوگا تو کون ہوگا، فلاں جیل میں جائے گا نہیں جائے گا، یہ ساری باتیں اس طرح کی وہ۔ لیکن الحمدللہ ان کی ساری باتیں ہمیشہ ہی جھوٹی نکلتی ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کی باتیں سچی بھی نکل جائیں، پھر بھی اگر کوئی ان کی تصدیق کر لے کہ اس نے سچی بات کی ہے تو یہ تو پھر بندہ اچھا ہے، اس نے بات بڑی اچھی اور پتے کی ہے، پھر بھی اس نے اسلام سے ہاتھ دھویا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان شیاطین
ستاروں کے ذریعے آسمان کی حفاظت کی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شیطان الا من استرق السمع، اگر کوئی سنا ہوا کلمہ چرانے میں کامیاب ہو جائے، کوئی شیطان جن کامیاب ہو جائے کسی فرشتے کی بات سننے میں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے اللہ ایک روشن چمکدار ستارے کو لگاتا ہے۔ جیسے کسی شیطان نے بات سن لی فرشتے کی تو اللہ فوراً جو ہے ایک چمکتا ہوا ستارہ، جس کا سورہ طارق کے اندر بھی ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، یہ سارا وہ ثاقب ستارے کو اللہ اس کے پیچھے لگا کر اسے وہیں پر ختم کروا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیچے آ جائے تو وہ پھر بات کاہن کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیشہ بچ کے رہا کریں، ان کاہنوں سے، ان فال نکالنے والوں سے۔ یاد رکھیے گا ان سے ہونے والا تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم اپنے ایمان کو ضرور خراب کر بیٹھتے ہیں، ضرور اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کا علم میرے حوالے ہے، ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، ہر چیز جو کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو چکا ہے، اس کے سارے علوم میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، پھر ہم کسی اور کے پاس کس طرح چلے جاتے ہیں؟ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علام الغیوب ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی اللہ کی ذات کو یوں کراس کر کے کسی اور کے دربار میں پہنچے اور اپنی قسمت کے راز معلوم کرے، پھر اس کی قسمت ہمیشہ ٹھوکروں میں رہتی ہے۔ اللہ مجھے بھی بچائے، اللہ آپ کو بھی بچائے۔ اللہ خصوصاً یہ چیزیں اکثر ہوتی خواتین میں ہیں، عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں مردوں کی بنسبت، مگر چونکہ مردوں کا ریموٹ آج کے دور میں عورتوں کے حوالے ہوتا ہے، اس لیے پھر مرد بھی مجبور ہوتے ہیں بیچارے، مرد مجبور ہو کر عورت کے چکر میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھولتے ہیں، ورنہ مرد کا دل نہیں کرتا ہے۔ مرد چونکہ سمجھتا ہے کہ یہ تو چکر کچھ اور ہے، مگر چونکہ عورت کا پریشر ہوتا ہے پھر گاڑی پر بٹھا کر لے کر جانا پڑتا ہے، پھر موٹر سائیکل پر پیچھے بٹھا کر جانا پڑتا ہے، گاڑی میں بٹھا کر، کہ اگر یہ ناراض ہو گئی تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی عورتوں کو سمجھاؤ کہ یہ سارے کام کسی کے کچھ بھی کسی کو علم نہیں ہے، کیا ہونا ہے، کیا ہو چکا ہے، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تقدیریں اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں، اور ہم نے تو ہمارا تو ایمان اللہ سے ایگریمنٹ ہی ہمارا یہ ہے کہ ہماری اچھی بری بھلی تقدیر تیرے حوالے ہے، جو تو کرے گا وہ مجھے منظور ہے، اگر تو مجھے خیر دے گا مجھے تب بھی منظور، اگر مجھے شر دے گا مجھے تب بھی منظور، تیری طرف سے راحت آئے گی میں تب بھی الحمدللہ کہوں گا، تیری طرف سے اگر کوئی مجھے مصیبت آئے گی تو میں تب بھی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیری طرف سے اور میں نے بھی ایک دن تیرے طرف ہی آنا ہے۔ تو ہمیں تو پیارے نبی نے یہ باتیں سکھلائی ہیں، اور ہمارا عقیدہ ایمان نظریہ یہی ہے کہ جب تک پیارے نبی کی باتوں کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں گے تب تک ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ جہاں نبی کے طریقے کو چھوڑا وہاں دنیا بھی ناکام اور آخرت بھی ناکام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك۔